منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدیوں کے درمیان قائم کی گئی۔ یہ سلطنت ایشیا میں قائم کی گئی تھی۔ کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ اس سلطنت کا دارالحکومت کون سا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا دارالحکومت تھا بیجنگ۔ سرچ کریں کہ بیجنگ کہاں پر ہے، بلا یورپ میں ہے۔ یہ سلطنت منگول سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلا ہوا تھا۔ 1206 عیسوی میں عظیم خان جس کا نام تھا چنگیز خان، اس بندے نے یہ سلطنت قائم کی تھی، اور 1206 عیسوی کو اس نے مغل قوم کا حاکم ہونے کا بھی اعلان کیا۔ چنگیز خان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں خون کا لوترا تھا، جو اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ ایک عظیم فاتح ہوگا۔ بالکل اس طرح ہی چنگیز خان ایک عظیم فاتح بن کے ابھرا۔ 1227 میں اس کی فوت ہوئی، تو اس وقت تک وہ وسطی ایشیا میں یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ازبکستان، ترکمانستان، یہ 6-7 ممالک وسطی ایشیا کے فلسطین بھی اس میں آتا ہے، یہ تقریباً سارے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منگول چینی تھے، یہ چینی بالکل نہیں تھے، یہ ایک الگ نسل تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرق وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل تھے۔ وسطی ایشیا تو اس کا جو دارالحکومت قرار پایا گیا وہ بیجنگ تھا۔ بیجنگ اس کا مذہب سماواتیت اس کو کہا جاتا ہے، سماواتیت۔ عجیب مذہب تھا، عجیب لوگ تھے۔ 1206 سے لے کر 1368 تک ان کی حکومت رہی۔ بعد میں سب لوگوں نے یہ مذہب چھوڑا، جو منگول تھے، کوئی بدھ مت میں چلا گیا، کوئی اسلام میں، کوئی مسیحیت میں، اور کوئی دیگر مذاہب میں۔ میں یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ منگول نسل ختم ہو گئی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ظالم قومیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو لوگ ہیں مذہب چینج کر لیتے ہیں۔ مثلا کہ قومی نوح پہ عذاب آیا تو ہم کہتے ہیں کہ ساری لوگ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں، وہ لوگ وہ بھی اسی نسل سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو منگول آج بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان ہیں، کچھ بدھ مت میں ہیں، کچھ سکھ ہیں، کچھ عیسائی ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ نسل ختم ہو گئی یہ بھی غلط ہے۔ چنگیز خان، اوکتائی خان، منگو خان، قبلائی خان، توغان، تیمور خان، گیوے خان، یہ لوگ تھے جنہوں نے اس سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی۔ یہ سلطنت بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ یہ افغانستان کے کافی علاقے پر یہ حکومت کر رہی تھی۔ آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس جو روس ہیں، یہ ہویا چین، جارجیا، بھارت، ایران، عراق، قزاقستان، کرغزستان، لاؤس، پاکستان، مالدو، منگولیا، میانمار، شمالی کوریا، پولینڈ، رومانیہ، روس، جنوبی کوریا، سوریا، تاجکستان، ترکیہ، ترکمانستان، یوکرین، ازبکستان، ویتنام وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس سلطنت میں شامل ہیں۔ منگول مسلسل حملے کر رہے تھے۔ منگولوں نے اپنی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دے رکھی تھی۔ چنگیز خان نے اس سلطنت کو اور بھی وسعت دی، پھر اوکتائی خان نے اس سلطنت کو بہت زیادہ پھیلایا، بہت زیادہ، ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ آج یہ جو سپر پاور ہے، یہ اس وقت منگول جو تھے وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ۔
منگولیا مشرق ایشیا کا ملک جس کے شمال مشرق میں روس ہے اور مغرب میں قزاقستان ہے اور جنوب میں چین واقع ہے۔ 1200 تک تاریخ میں اس کے باسیوں کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ان کے قبیلے باہمی لڑائیوں میں شریک رہے، آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، لیکن اس کے بعد یہ قبیلے باہمی لڑ کر ایک دوسرے کے مال متا، گھوڑے، ریوڑ اور بعض اوقات بچے اور خواتین چھین لیتے تھے۔ اس کے علاوہ منچوریا اور شمالی چین نے جارجینیز قبیلے کے جین سلطنت کے شمالی سرحدوں پر حملے کرتے تھے۔ 1162 میں منگول کے ایک قبیلے کے ایک چھوٹے سردار کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ جوان ہونے پر اس نے باہمی برسر پیکار منگول قبیلوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے منگولیا کی نیلی جھیل کے کنارے جمع ہو کر تیموجن کو چنگیز خان کا خطاب دے کر اپنا مشترکہ لیڈر قرار دیا۔ تیموجن نام تھا، چنگیز خان کا خطاب دیا ان لوگوں نے، یعنی منگولیا کے لوگوں نے۔ مشترکہ لیڈر بن جانے کے بعد چنگیز خان نے بیرونی فتوحات کا آغاز کیا۔ 1209 میں شمال مغربی چین میں زیزیا یعنی شیشیا یا زیزیا کی ریاست کے خلاف کئی لڑائیاں لڑ کر اس کے بادشاہ کو با جگزار بنایا۔ اگلی مہم 1214 میں جن مون سلطنت کے خلاف شروع کی اور اس کے دارالحکومت بیجنگ پر قبضہ کر کے دریائے زرد، جس کو یلو ریور بھی کہا جاتا ہے، کہ شمال تک علاقہ منگولوں کے زیر تسلط کر دیا۔ چینی شہنشاہ نے فرار ہو کر نیا دارالحکومت جدوب میں قائم کیا۔ شمالی چین کو کنٹرول کرنے اور منگولیا سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد منگول لشکر مغربی جانب متحرک ہوئے۔ چین کے بادشاہ نے بہت زیادہ ڈر کے آج جو دیواری چین کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ قائم کیا تاکہ منگولوں سے اپنی جان چھڑا سکے۔ 1218 میں مشرقی ترکستان میں ایک حریف منگول قبیلے کی خار اختیار ریاست کو فتح کر کے ضم کر لیا۔ 1209 میں چنگیز خان نے مغربی ترکستان میں ترکستان، تاجکستان، ازبکستان کے علاوہ افغانستان اور ایران کے بعض حصوں پر مشتمل خوارزم شاہ بادشاہت کے خلاف لشکر کشی کی۔ بخارا، سمرقند اور اس کے پایہ تخت آغنج پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ لڑائیاں بہت لڑتا رہا یہ چنگیز خان۔ 1223 میں اس نے بحیرہ کیسپیئن کے گرد 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مشرقی یورپ پر یلغار کی۔ آگے مسلسل بڑھتا رہا۔ 1224 میں چین کے بادشاہ کو شکست دے کر اس کے نئے دارالحکومت پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ 1227 میں اپنی موت سے پہلے سلطنت کے 4 حصے کر کے اپنی 3 بیٹوں اور 1 پوتے کی نگرانی میں دینے کی وصیت کی تھی۔ چھوٹے بیٹے تولائی کو مشرقی حصے منگولیا اور شمالی چین کا ملحقہ علاقہ دیا۔ منگولیا کے مغربی علاقے موجودہ شمالی زینجینگ کی زیر نگرانی رکھے۔ موجودہ شمالی ایران اور جنوبی زینجینگ چغتائی کو دیے، چغتائی خان کو۔ اس کے بعد ان چاروں میں زیادہ اہمیت تیسرے بیٹے اوگیدائی کو ملی، جس کو چنگیز خان کے بعد منگول دارالحکومت قراقرم میں منعقد جرگے سے خاقان بڑا خان کا خطاب ملا۔ اوگیدائی کے تحت سلطنت کی توسیع تیز تر ہوتی گئی۔ 1236 میں جارجیا نے منگول اقتدار تسلیم کر لیا، جبکہ دوسری طرف منگول جنوبی چین میں سلطنت کے ساتھ جنگ آزماتے۔ یہ لڑائیاں مسلسل زور پکڑ رہی تھی۔
1251 میں منگول جرگا نے طلائی خان کے بیٹے منگو کو خاقان منتخب کیا، جس سے سلطنت کی قیادت اکتائی گھرانے سے چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے طلائی کی اولاد کے پاس آ جاتی ہے۔ اس پر چغتائی گھرانہ بالکل خوش نہیں تھا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ ہر مذہب کے عبادت خانے موجود تھے۔ اس کے ساتھ منگو خان نے سلطنت کی توسیع بھی جاری رکھی۔ اس حوالے سے اس کے معاون اس کے دو بھائیوں ہلاکو خان اور قبلائی تھے۔ ہلاکو خان بہت ظالم انسان تھا، کوہل موت اس کو کہا جاتا تھا۔ جدھر بھی جاتا تھا یہ بندہ یہ موت بانٹتا تھا۔ ہر جگہ پر اس نے اتنی تباہی پھیلائی کہ کوئی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا، لیکن ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔